जाती है, इसको हम क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप। सारे सिस्टम को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है। आप अच्छी मिसाल ले लें, यजीद की मिसाल ले लें, उसने पूरे मुल्क में क्या किया था, डिटेक्ट किया, पूरे जो सिस्टम था उसमें क्या क्या डिक्टेटरशिप डिटेक्ट किया था, यानी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर रहा था इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद डिक्टेटरशिप की आप मिसाल ले लें, यहया खान था, अयूब खान था, यहाँ पे हिटलर था, ये पूरे मुल्क में क्या करते हैं डिक्टेटरशिप करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है थ्योरेक्रेसी। थ्योरेक्रेसी से क्या मुराद है कि खुदा की हुकूमत। खुदा तो दुनिया में खुद हुकूमत नहीं करता, बल्कि थ्योरेक्रेसी में क्या होता है, उसमें अल्लाह ताला अपने नायब मुकर्रर कर देता है अपने जो है उसके लिए। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि तुम लोग अच्छे काम करो, नमाज कायम करो, उसके बाद जो जो चीज़ें करेंगे तो मैं बेशक मैं आपको ज़मीन पर हुक्मरानी दूंगा। तो उसको क्या कहते हैं, थ्योरेक्रेसी। अब पॉलिटिकल सिस्टम और इस्लाम को हम दो एंगल से देखेंगे, एक नेशनल लेवल पर देखेंगे और एक इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। नेशनल लेवल पर सबसे पहले जो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड स्टेट, यानी दुनिया का कॉन्सेप्ट। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन और आसमान पर मेरी हुक्मरानी है, ये जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का दिया था वो किसने दिया था, अल्लाह ताला ने दिया था। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही आपका हकीकी मालिक हूँ और उसके सिवा आपका कोई भी हकीकी मालिक नहीं है। तो इसके लिहाज से जो यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम में आ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, जिसने दुनिया बनाई तो कमांडमेंट भी वही देगा, कमांडमेंट ऑफ गॉड। कमांडमेंट ऑफ गॉड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह अल्लाह ताला लोगों को हुक्म देता है कि आपके लिए हक का रास्ता है और ये बातिल का रास्ता है, ये हो जाती है कमांडमेंट ऑफ गॉड। कमांडमेंट ऑफ गॉड में मतलब कि अल्लाह ताला लोगों को हुक्म देता है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि भटके लोग तुम मेरे चौखट पे आ जाओ, मैं तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो ये अल्लाह ताला कुरान शरीफ के जरिए क्या देता है, लोगों को क्या देता है, कमांडमेंट देता है। उसके बाद तीसरी नंबर पॉइंट आ जाती है प्रॉफिटहुड, यानी रिसालत। अल्लाह ताला ने अपनी यूनिवर्स बना दी, लोगों को कमांडमेंट भी दे दी। अब जो सारा सिस्टम अल्लाह ताला कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, प्रॉफिटहुड के जरिए कर रहा है, यानी रिसालत के जरिए। 1.25 लाख अंबिया का नाम अल्लाह ताला ने भेजे और लोगों के लिए कहा कि ये यूनिवर्स मेरी है और उस पर जो आप तकबर और जो है न करें और निबड़त के साथ करें और लोगों के साथ बदसलूकी न करें। मतलब कि अल्लाह ताला ने सारा सिस्टम जो भेजा था वो किसके जरिए भेजा था, वो प्रॉफिटहुड के जरिए भेजा था। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल इस तरह है कि अल्लाह ताला ने कानून है, वो सारा कानून अल्लाह ताला अपना जो है कुरान मजीद में जो है बयान किया है कि मेरे ये एक बाउंड्री अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, यानी एक मतलब कि लोगों के लिए आज़ादी भी रखी है और लोगों के लिए पाबंदी भी लगा रखी है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं मानेगा तो अल्लाह ताला जिस तरह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह के निज़ाम को नहीं मानता वो काफिर है। मतलब अल्लाह ताला ने जो भी निज़ाम बनाया है उस निज़ाम पर हम जो मुस्लिम से उस पर हम उसको निज़ाम को क्या करने का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 5वीं नंबर पॉइंट आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत के सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है खलीफा। खलीफा मतलब जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों से फरमाया था कि मैं अपनी ज़मीन पर नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। तो खिलाफत अल्लाह ताला उसको ही देगा जो अच्छे काम करेगा, नेकी करेगा और किसी की गिला गिबत नहीं करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेट, रियासत। रियासत क्या चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सारा सिस्टम आ गया। जो रियासत बनेगी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उस रियासत पर ही लागू किया जाएगा। मतलब कि जिस तरह सवा अरब मुस्लिम कंट्री है मिसाल के तौर पर, तो सवा अरब जो मुसलमान से हैं तो उस पर ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। जो कुफार हैं या यहूदी हैं तो उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए एक मुकर्रर एक क्या उनके स्टेट होनी चाहिए, उस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट स्टेट के बाद जो दो किस्म हो जाते हैं स्टेट के। सबसे पहले इम्प्लीमेंट जस्टिस एंड एलिमेंट ट्रांसिशन, यानी इंसाफ का कायम करना और जुल्म का खात्मा करना। इसकी अच्छी मिसाल में तो सैयदना उमर के दौर में उसके बेटे अब्दुल्ला ने जो शराब पी थी तो सैयदना उमर ने उसको 70 कोड़े लगाए थे और उसको इसलिए क्या कहा कि उसके लिए मतलब कि 70 कोड़े लगाए, उसको क्या दिया, पनिशमेंट दी। यानी इसको क्या दी, उसकी पनिशमेंट दी। लोगों का कहा कि मैं लोग इंसाफ कायम करने वाला हूँ और उसके लिए क्या क्या जुल्म का खात्मा किया। उसकी अच्छी मिसाल और मिलती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फातिमा लड़की थी जिसने चोरी की थी, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या कर दिया, हाथ जो है वो काट दिया था। तो इसके बाद ये कुछ मिसालें। और सैयदना उमर के दौर में एक अच्छी और मिसाल मिलती है कि मिस्र का गवर्नर था, उसके बेटे ने यहूदी के बेटे को कोड़े लगाए। तो जब बात ये सैयदना उमर तक पहुंची, सैयदना उमर ने
جو مصر کا بیٹا تھا، مصر کے گورنر کا بیٹا تھا، اس کو بلایا، اور یہودی کا جو بیٹا تھا اس کو بلایا، اور یہودی کے بیٹے کو کہا تم اس کو کوڑے لگاؤ. اس نے کہا نہیں حضرت میں نے معاف کر دیا. تو سیدنا عمر نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، آپ اس کو کوڑے لگائیں. کل لوگ کہیں گے عمر کے دور میں کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی تو جو یہودی کا بیٹا تھا گورنر کے بیٹے نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگائے تھے. تو یہ کیا کیا، ایک انصاف قائم کیا اور ظلم کا کیا خاتمہ کیا. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے شریعت کا نافذ کرنا. اگر اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم دیکھا جائے تو سب سے پہلے اہم چیز آ جاتی ہے کہ آپ شریعت جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شریعت وہ لوگوں پر کیا کریں، نافذ کریں. وہ چیز اپنا یعنی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ہولی قرآن کے ذریعے دے گئے ہیں شریعت، جو شریعت مصطفیٰ ہے اس کا نافذ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ایڈورسی کاؤنسل یعنی مجلس شورا. اگر آپ کسی ملک پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، صلاح و مشورہ کریں. تو یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کانسیپٹ آف خلیفہ، تو یہ صلاح مشورہ لوگوں کی رائے سے مطابق ہوگا. اگر یہی چیز اگر آپ ماڈرن دور میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں یہ چیزیں کون سی اپلائی ہو جاتی ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈورسی آف کاؤنسل کہتے ہیں، یعنی مجلس شورا کہتے ہیں. اس کی صلاح مشورے سے یہ بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے سپریمنسی آف لا یعنی قانون کی بالادستی کرنا. آپ نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا، سارا سسٹم بنا دیا. پاکستان کا 73 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو برٹش کچھ اس میں برٹش جو ہے آرٹیکل ایڈ کیے گئے اور کچھ جو ہے اسلامی کانسٹیٹیوشن ایڈ کیے. قانون کی یعنی سپریمنسی یعنی قانون کی بالادستی لوگوں پر مکمل طور پر اس پر کیا ہونا چاہیے، عمل میں آنا چاہیے. اگر وہ قانون کی بالادستی نہیں کریں گے، اگر قانون کی قیمت پراپر طور پر استعمال نہیں کریں گے تو جو پولیٹیکل سسٹم اسلام پوری دنیا پر اپلائی نہیں. وہ سب سے پہلی چیز اہم چیز آ جاتی ہے کہ قانون کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے رائٹس آف پیپل. رائٹس آف پیپلس میں مطلب کہ لوگوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بنیادی، جس میں اس کی ہیلتھ آ جاتی ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، جو چیزیں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رائٹس آف پیپل. جس طرح رائٹس آف پیپل سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور میں مثال لیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو چنا کیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے گھر کے پاس کیا گھیرا کر لیا، اس کو ہینڈ اوور کر لیا تھا. اس 40 دن یہ اس نے کیا احتجاج، اس نے الیکٹ کیا تھا سیدنا عمر کو، سید عثمان کو. اس کو رائٹس تھا لوگوں کو اور حضرت عثمان نے اس کو اپنا رائٹس دیا. اس کے بعد رائٹس آف گورنمنٹ آ جاتی ہے. کچھ گورنمنٹ کے اصول ہوتے ہیں، اگر اس گورنمنٹ کو خطرہ ہے تو ہم اس کے سب سے پہلے اس کو کیا کرے، تعاون کرے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنا جو ہے رول جو ہے پلے کرے. یہ ہو کہ یہ 7-8 پوائنٹ تھی جو نیشنل لیول پر ہو گئی. اب اس کو ہم جو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل چیزیں لوگوں پر یہ جو ہے استعمال میں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل چیز میں سب سے پہلے جو ہے کیپنگ دا پیکٹس یعنی معاہدوں کا احترام کرنا. اگر کسی ملک کے ساتھ آپ اپنا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، اس کا احترام کریں. جس طرح چائنا کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ چل رہا ہے سی پیک، تو چائنا اس کی یا پاکستان اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ 61 ٹریلین ارب کا یہ جو پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہے. اگر اس سسٹم میں اگر کوئی معاہدے کا احترام نہیں کرے گا تو کیا چیزیں آ جائے گی، مطلب کہ اس کے لیے دوسرا ملک جو ہے اس کے لیے ٹریڈیشن نہیں کرے، وفا نہیں کرے، کیونکہ یہ سوچے گا یہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ یہ ٹریڈیشن کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مثال دی جائے تو سب سے پہلے جو مثال آ جاتی ہے وہ کون سی ہے، میثاق کے مدینہ آ جاتی ہے. میثاق کے مدینہ میں معاہدے کا کیا احترام کیا، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہودی تھے، کفار تھے، جس لوگوں کے درمیان تھا، تو یہ ایک معاہدے کا کیا تھا، احترام کیا گیا. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے مینٹیننگ دی اپرائٹنس یعنی دیانتداری کرنا. اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں، آپ اس کا کیا کریں، دیانتداری قائم کریں اور ایمانداری سے کام کریں، بے ایمانی سے کام نہ لیں. جس طرح مثال کے طور پر ہمارا جو سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے، جو ہمارا معاہدہ ہے کس کے، پنجاب سے پروونس لیول پر کہ آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے. سارے صوبوں کا یہی مطالبہ کہ آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے. تو یہ لیکن کالا باغ ڈیم تو نہیں بنا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کیا بنا رہے ہیں، ڈیمس بنا رہے ہیں. یعنی وہ دیانتداری نہیں کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے پورے پروونس پر اس کے پانی پہنچنا چاہیے. اگر پانی بچتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، ڈسٹریبیوشن کر لیں، ڈیمس بنا لیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے فیورنگ دی جسٹس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر. اس کی اچھی مثال یعنی دنیا لیول پر آپ کیا کریں، فیور کریں.
انصاف کے لیے اور امن کے لیے. اس کی اچھی مثال جس طرح نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا, مسلمانوں کو گولوں جو مسلمان جو تھے اس کو کیا کیا تھا, مسجد میں گھس کر اس کو کیا کیا گولیاں لگا گئی. پوری دنیا نے اس کی مذمت کی اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور انصاف کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ کیا چیزیں آتی ہے, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو آپ کیا کریں, انٹرنیشنل پر کیا کریں, اس کی مذمت کریں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے نیوٹرلٹی ڈیورنگ دا وار, یعنی کسی 5-6 ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے تو آپ کیا کریں, اپنی نیوٹرلٹی رویہ اختیار کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے فیور میں بیان دیں یا کسی کے اگینسٹ میں بیان دیں, یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ترکی نے کیا کیا, جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس میں جو ترکی تھی, ترکی نے کیا کیا, عثمانی سلطنت تھی جو اس پر لاگو تھی, وہ کیا گئی, اس نے کیا کی, جاپان کی فیور اسٹارٹ کرنا شروع کری, دوسرے ملکوں کی فیور اسٹارٹ کر دی. تو سارے ملکوں نے مل کر کس پر حملہ کیا, ترکی پر حملہ کیا, اور ترکی کیا ہوگی, تباہ ہو گئی. اس کی کیا جو عثمانی سلطنت کا راج تھا وہ کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. یعنی نیوٹرلٹی کے دوران اگر کسی ملک کے درمیان جنگ چل رہی تو آپ اس کے دوران انٹرفیئر نہیں کریں, آپ کیا کریں, نیوٹرلٹی اختیار کریں. دوسری چیز آتی ہے مینٹیننگ گڈ ریلیشن شپ ود ادر اسٹیٹ, یعنی اچھے تعلقات قائم کریں دوسری اسٹیٹ کے درمیان. اگر آپ کے باہمی تعلقات دوسرے ملک کے درمیان اچھے ہوں گے تو آپ کی فارن پالیسی اچھی ہوگی, فارن پالیسی آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی اکانومی گروتھ کرے گی, اکانومی گروتھ کرے گی, آپ کے انڈسٹریل سیکٹر سے وہ کیا کریں گے, بڑھیں گے. انڈسٹریل سیکٹر اگر آپ کے بڑھیں گے تو آپ کی کیا ہو جائے گا, ملک کیا کرے گا, ترقی یافتہ ہو جائے گا, ترقی پذیر سے نکل کر. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے, اگر یہ چیزیں مطلب کہ دیکھی جائے, انالائسس کریں اس چیزوں کو, جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے اس کو ہم دیکھیں, انالائسس کریں خلفائے راشدین کے دور میں. سب سے پہلے اس کو انالائسس کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیموکریسی سسٹم اگر پاکستان میں ہے تو پھر یہ ہمارے ملک ترقی پذیر کیوں ہے, ترقی یافتہ ہونا چاہیے. لوگوں کی 1 ووٹ پر سپورٹ پر آیا تو یہ ترقی پذیر کیوں ہے. اس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح سیس لیول پر کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر ایچ ادر, یعنی ڈیموکریسی اور الٹریسی یعنی جہالت ڈیموکریسی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو آپ کسی ووٹ کو کاسٹ کرنے کے لیے, کسی ووٹ پر کاسٹ کرنے کے لیے آپ کے ہمارے ملک میں کون سی ایج رکھی گئی, 18 سال, اور زیادہ سے زیادہ کون سی رکھی گئی, 95 ایئرس. تو اگر دیکھا جائے تو جو 18 سال کو اگر ختم کر 30 سال رکھتے ہیں کسی ووٹ کو حقدار کرنے کے لیے, جو 18 سال اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کی, وہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے. ایک اسپیچ عمران خان کی سن لی, ایک بلاول کی سن لی, تو یہ کون سی چیزیں آ جاتی ہیں, ایموشنل میں آ جاتی ہیں. تو 18 سال کو یہ ختم کر یہ 25 سال میں آ جائے. اگر 25 سال میں اگر لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹس دیں گے تو لوگ اپنا صحیح چنا کر سکیں گے. اور دوسری بات, سب سے جو میکسیمم ایج وہ رکھتے ہیں, وہ کتنی رکھتے ہیں, 95 ایئرس. اگر 95 ایئر لوگ اگر ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کا ایک ووٹ پوری قوم کے لیے جو ہے کیا ہو جائے گا, نقصان کار ثابت ہوگا. کیونکہ اس کی جو ہے میڈیکل جو ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی, اس کی جو ہوش حواس میں نہیں ہوگا, کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں ووٹ جو کاسٹ کر رہا ہوں رائٹ کاسٹ کر رہا ہوں یا پھر غلط کاسٹ کر رہا ہوں. تو پاکستان میں سب سے پہلے اگر ڈیموکریسی چیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے, یعنی لٹریسی ختم کی جائے. پاکستان میں جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ کتنا ہے, 53% ہے ایوریجلی. اگر اس میں جو 53 میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ کون سے آ جاتے ہیں, مطلب جس کو سگنیچر کرنی آ جاتا ہے وہ اس کو شامل کر جائے. اگر گریجویشن لیول پر دیکھا جائے تو 3% ہے. اگر میٹرک لیول پر دیکھا جائے تو وہ کتنے لوگ ہیں, وہ مطلب 25% لوگ. یہ پاکستان کا ایجوکیشن ریٹ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا اور ایجوکیشن ریٹ جو کیا ہوگا ڈیولپ کرنا ہوگا. اب میں آتا ہوں انالائسس کمپیئرنگ خلفائے راشدین, یعنی ماڈرن ورلڈ اور خلفائے راشدین میں چیزیں کیا آج کل ماڈرن دنیا میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. خلفائے راشدین میں اگر دیکھا جائے سیدنا ابو بکر کا چنا, تو جس طرح کیا گیا تو یہ سارا سسٹم جو ہے یونائٹیڈ نیشنل جو ہوتی ہے یو این اے جو اس میں اپلائی کیا, جو جوائنٹ سیکرٹری اس کا جو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے, یعنی ماڈرن ورلڈ میں. اگر سیدنا عمر کے دور کی آپ الیکشن دیکھیں تو جس طرح لوگوں نے چنا کیا, تو یہ سارا سسٹم جو سیدنا عمر کے بعد جو پاکستان میں اسی طرح پورے ملک میں کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اور سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی. اور اس کے بعد سیدنا عثمان کی الیکشن کا دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی جو الیکشن کی گئی تو اس میں کیا تھا, حضرت عمر نے اپنی مطلب موجودہ دور میں کیا بنائی تھی, 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی. 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ 6 لوگوں کے درمیان کہ آپ اس کو جو ہے الیکٹ کریں اور اس کے بعد ایک شخص اس کے سامنے آئے اور اس کے کیا کریں, بیعت کریں. تو حضرت عثمان کی جو الیکشن ہوئی تھی وہ اس لحاظ سے لوگوں نے, اور 5 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس کو
हम वक्त का खलीफा मुकर्रर करेंगे। उसके बाद उसने फिर उसको क्या किया, सैयदना उस्मान को किया, लोगों से राय ली। अगर उसके पाकिस्तान का सबसे जो चीज आ जाती है प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का जो सदर को इलेक्ट किया जाता है वो इस लिहाज से इलेक्ट किया जाता है, एक तरफ अपोजिशन के लोग होते हैं, एक तरफ जो है हुकूमती लोग होते हैं, और क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाकर और उसको मेंबर का क्या देते हैं, नाम देते हैं। अगर सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम की बात में सबसे पहले वो तो सेल्फ मेंटेनेंस थे, यानी लोगों की राय थी कि अब इस्लाम को क्या है, खतरा है, और सैयदना अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुद चुना और कहा कि आप अब जो है खुलफाए राशिदीन बने। अगर ये चीज देखी जाए तो आज पूरी दुनिया में इलेक्शन होती है और लोगों की क्या किया जाता है, मतलब क्या लोग क्या करते हैं, पसंदीदा उम्मीदवार को इलेक्ट करते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, कहीं पर कुछ सिस्टम है, लेकिन क्या होती है, इलेक्शन होती है, यानी लोगों की राय के मुताबिक उसको चुनाव किया जाता है। थैंक यू मैम। वाह यार जबरदस्त। किसी दिन मैं क्लास लेने के काबिल नहीं होंगी, तबीयत सही नहीं होगी ना, निसार को बोलूंगी क्लास जबरदस्त जबरदस्त रिसर्च की भी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगी ऑनलाइन है तो इसलिए तेज तेज जल्दी जल्दी बताना चाह रहा है, तो हमें आधी बात समझ आ रही है आधी नहीं आ रही, लेकिन रिसर्च पता चल रही है कि इसने बाकायदा कोशिश की है कि मैं बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाऊं। वेरी गुड। चलो अब आ जाए रोल नंबर 42।